بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زین مدنی اسلامک چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد زین مدنی۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف کے پیکر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دور فاروقی کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ بدقسمتی سے ایک پاکستان کے اندر ہی آپ کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ دیکھیں کہ باہر کے غیر مسلم ممالک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قانون بنائے تھے اس پر عمل کر کے وہ ترقی کر چکے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ انصاف کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ ابو لولو مجوسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ میرا آقا مجھے معاوضہ بہت کم دیتا ہے، آپ اس سے کہیں کہ میرا معاوضہ بڑھا دے۔ آپ نے دریافت کیا کتنا معاوضہ دیتا ہے؟ اس نے کہا اتنا معاوضہ ہے اور اتنی میری محنت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جتنی تم محنت کرتا ہے اس لحاظ سے یہ معاوضہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بات اس کو ٹھیک نہ لگی، اس نے غصہ کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی زندگی کا حج کر کے واپس آ رہے تھے، مدینہ منورہ میں جب داخل ہوئے تو آگے یہ کھڑا تھا ابو لولو مجوسی۔ اس نے چکیوں کا کاروبار یہ کرتا تھا، چکیاں بناتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ مجھے ایک ایسی چکی بنا کر دو جو ہوا کی طرح تیز چلے۔ اس نے کہا میں ایسی چکی بناؤں گا کہ مغرب اور مشرق دیکھتا رہ جائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چل دیے۔ اگلے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے آئے۔ جب مصلے پر کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے۔ اس نے زہر آلود خنجر کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتڑیاں کٹ گئیں اور آپ زمین پر آ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پکڑنے کی کوشش کی، جس سے اس ظالم نے 13 افراد پر حملہ کیا، 13 افراد کو زخمی کر دیا، جن میں سے 6 شہید ہو گئے، کچھ موقع پر اور کچھ بعد میں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کمبل اس پر ڈال دیا، جس سے اس کو خبر ہوئی اب میری خیر نہیں، تو اس نے اپنے آپ پر وار کیا اور خودکشی کر کے جہنم رسید ہو گیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے گھر تک پہنچایا گیا۔ بہت سے حکیم حضرات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علاج کرنے کے لیے آتے رہے۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی دوائی پلاتے تو وہ دوائی انتڑیوں سے باہر آ جاتی۔ اسی دوران ایک حکیم آیا، اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتڑیوں سے باہر آ گیا۔ آپ کو وہ حکیم کہنے لگا کہ اے عمر اب آخرت کی تیاری کر لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ اس بندے نے بات بہت ٹھیک کی ہے، بہت اچھی بات کی ہے، اگر یہ بندہ کوئی اور بات کرتا تو میں اس پر ضرور غصے ہوتا۔ اس نے مجھے آخرت کی تاکید کی ہے تو لہٰذا میں اس کا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور بلوا کر کہنے لگے کہ اماں عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ آپ کا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کی خواہش پر اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے اور اپنے باپ کی خواہش کا اظہار کیا۔ تو اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آگے سے جواب دیا کہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لہٰذا میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ 26 ذی الحجہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ ہوا اور یکم محرم الحرام کو آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یکم محرم الحرام سن 24 ہجری۔ تو
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بہت ہی سنہری دور گزرا ہے، انصاف، حیا اور حسن سلوک، ہر طرح کا آپ کے اندر ایک ہر طرح کے آپ پیکر تھے، ہر حسن سلوک کے پیکر، انصاف کے پیکر اور حیا کے پیکر، ہمدردی، بہت ہی آپ کا سنہری دور گزرا ہے۔ اور بہت سے ایسے کام ہیں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پہلے نہیں تھے، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی شروع کیے گئے، جیسے یہ کیلنڈر ہجری اور بیت المال، پولیس اور فوج افواج کا جو محکمہ ہے، اور اس کے بعد ڈیفنس ایریا، ڈیفنس جو لوگوں کی حفاظت کے لیے پولیس اور افواج جن ممالک میں نہیں تھی، جن علاقوں میں نہیں تھی، وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی یہ تراویح جو ہے یہ جماعت کی صورت بنی۔ اس سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اپنی نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 حافظ بلوا کر ایک کو پیچھے کھڑا کیا اور ایک کو آگے، اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کی صورت دی۔ اس دن سے لے کر آج لوگ جماعت نماز تراویح جو ہے یہ با جماعت ادا کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے کام ہیں جو آپ کے دور سے پہلے نہیں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جن کو امیر المومنین کا خطاب دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ رسول لوگ کہتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے امیر المومنین کہنا شروع کیا۔ تو آپ کا دور بہت ہی سنہری دور ہے، آپ کی زندگی تمام مومنین کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق بہت اعلیٰ ہے۔ اگر آپ کے ایک ایک زندگی کے ایک ایک پہلو پر گفتگو کی جائے تو شاید بہت عرصہ لگ جائے۔ میں اس کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا تھا لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں کر سکا، لہٰذا یہ ویڈیو جو ہے آپ ضرور سماعت فرما لیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اوپر گفتگو تفصیلاً کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔